اور اس کی بہت طاقت اور تاثیر ہے اور بہت کمالات ہیں۔ آپ زندگی کی کسی ناکامی میں ہیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، مشکل ہے، میں پڑھ کے ان ہستیوں کا ہدیہ کرتا ہوں اور اللہ سے جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ 84 کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد آج میں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ جب ان کو پڑھ کے آپ ہدیہ دیں گے ان کی روحیں ایک پل میں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ارواح نیک روحیں، ان سے دعائیں لے لیں۔ یہ ذکر خاص کا جو آج عمل آپ کو دیا ہے، آج تک اس کی اجازت نہیں دی، میں نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے، اس کو انفرادی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل بیت سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل رسول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل بطول سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ پھر ایک اور اللہ پاک کی طرف سے علم عطا ہوا، یاد رکھنا وہی صرف انبیاء کو ہوتی ہے، ختم نبوت کے صدقے وہی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کچھ علم عطا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتے ہیں، اور یہ بات سامنے آئی کہ تو پریشان نہ ہو، تجھے ہم نے بچنے کے راستے دیے ہیں، تجھے ہم نے نجات کی راہیں دی ہیں، تجھے اپنے تعلق اور محبتیں دی ہیں۔ پھر میری نظر سامنے پڑی، لکھا ہوا تھا علی، عباس، مسجد نبوی کی چھتریوں کے ساتھ، صحابہ کے نام، اہل البیت کے نام، انبیاء کے نام، نہیں اماموں کے نام، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی انس، یہ سارے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور ایسے احساس ہوا کہ ان ناموں کی ارواح متوجہ ہوئیں، ان ناموں کی روحیں متوجہ ہوئیں اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے صاحب قبر کو دعا کے لیے کہنا شرک نہیں ہے، اور ان کی روحوں کو ہدیہ کرنا اور ان کی روحوں کو ہدیہ کر کے اور اللہ کے خزانوں سے مانگنا بڑا طاقتور عمل ہے۔ یہ جو ہمارا ذکر خاص ہے، کہاں ہے ذکر خاص؟ یہ جو ہمارا ذکر خاص ہے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا، ہر دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ختم خواجگان ہے، یہ ذکر خاص، یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صدیوں سے بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے صلحاء، بڑی بڑی اولیاء ہستیاں، اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، غوث، اللہ کے بندے یہ ذکر پڑھ کے پھر اپنے شجرے کے ہدیوں کو ان کو ہدیہ دیتے ہیں، پھر ان کو لیے دعاؤں کو عرض کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ حضرت مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں حضرت، اور بعض اوقات مجھ سے بڑے حضرت مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پہچانتا، اور جن کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے وہ اللہ سے قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھائے، وہ اللہ سے عہد کر دیں، اللہ ان کا عہد پورا کر دے، وہ اللہ سے وعدہ کر دیں، اللہ ان کا وعدہ پورا کر دے۔ گمنام لوگ، بے حیثیت لوگ، ارواح ہے، یہ متوجہ ہوتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں، اگر ان کو ہدیہ کیا جائے متوجہ ہوتی ہیں اور یہ دعائیں کرتی ہیں۔ ان نیک روحوں کی توجہات، ان نیک ارواح کی توجہات، یہ جو ذکر خاص ہم ہر جمعرات پڑھتے ہیں، اور آج جمعرات کا ذکر خاص یہ مجھے 84 میں ملا تھا۔ سنیں میری بات کو غور سے، 84 میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تھا، 91 میں میرے حضرت کا وصال بقی میں ہوا۔ ارواح کو ہدیہ کریں، ان روحوں کو، نیک روحوں کو ہدیہ کریں، ان نیک ارواح کو ہدیہ کریں، اور جب ان نیک ارواح کو ہدیہ کریں گے ان کے توجہات ہماری طرف آئیں گے۔ اہل بیت سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل رسول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل بطول سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ 84 کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد آج میں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسن سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاطمہ سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عقیل سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زید سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زین العابدین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حارث سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل صدیق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاروق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عثمان سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ یہ سارے تابعین، یہ سارے صحابہ، یہ سارے اہل بیت، یہ سارے تبع تابعین، بڑی بڑی ہستیاں بقی میں سو رہی ہیں۔
ये अरवाह नेक रूहें, इनसे दुआएं ले लें। ये जिक्र खास का जो आज अमल आपको दिया है, आज तक इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने हमेशा ये ऐलान किया है, इसको इनफिरादी पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये तस्बीह खाने में आज पहली दफा 1984 के बाद, 84 के बाद, कितने साल हो गए? साल 2 साल कम 40 साल, यूं कह दे, साल 2 साल कम 40 साल के बाद इस अमल की इजाजत दे रहा हूं। और ये आपके हाथ में मौजूद है? वो शजरा क्यों है? वो थोड़ी सी वजाहत भी सुन ले। ये हम जिक्र खास पढ़ के मैं इसी शजरे को हदिया देता हूं, इसी शजरे को पढ़ता हूं। ये मुझे याद है, ये मुझे याद है मेरी दिल। और 84 से लेकर आज तक मेरा मामूल है रोजाना, और हर रोज के हर अमल में मैं पढ़ के इन हस्तियों का हदिया करता हूं। और अल्लाह से जो दुआ करता हूं अल्लाह कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। और इंशाअल्लाह कबूल है, कबूल है। देर हो जाए तेरी मांगने की कमी, देर हो जाए तेरे गिड़गिड़ाने की कमी, देर हो जाए तेरे विजदान की कमी है, तेरे जज्बों की कमी है। वो करीम देने वाला है, वो अता करने वाला है, वो अपने गैब के खजाने से अता करता है। इस अमल को ना छोड़िएगा। ये जिंदगी में अमल आपको हदिया दे रहा हूं, इस अमल की इजाजत दे रहा हूं, इस अमल की तासीर जो मुझे मिली है वो अता कर रहा हूं डाकिए की हैसियत से। कोई पहुंचे सरकार नहीं हूं, जिंदगी सारी आज तक मुझसे यही लफ्ज सुने हैं। कोई जिन्नात का दावा नहीं, कोई कश्फ का दावा नहीं। आंखें बंद करता हूं तो हरम में जाके नमाज पढ़ाता हूं, मस्जिद नबवी में नहीं। कुरान ने हमें एक नाम दिया है, मुझे भी आपको, नहनु मिनल मुस्लिमीन। हम तो एक आम से मुसलमान हैं, नहनु मिनल मुस्लिमीन, हम तो एक आम से मुसलमान हैं। ये अमल ना छोड़िएगा अपनी जिंदगी में, शामिल कर लें। हमने इसको इसलिए अच्छे कागज में है, आप इसको लेमिनेशन करा लें, आप इसको मोबाइल पे ले लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें, क्या हर्ज है? आप कागज में देख के पढ़ लें। ये अमल है, बहुत कमाल अमल है। मैंने अर्ज किया ना कि 84 के बाद मैंने आज तक इसकी इजाजत आपको इज्तिमाई कही है। हम तस्बीह खाने में करते हैं, पूरी दुनिया मांगती थी, नहीं दी, लेकिन इसकी इज्तिमाई मैंने इनफिरादी इजाजत दी है, इनफिरादी इजाजत दी। और इसकी बहुत ताकत और तासीर है और बहुत कमालात है। आप जिंदगी की किसी नाकामी में हैं, जिंदगी का कोई मसला है, मुश्किल है, उसकी बारगाह में जाके कहें मौला परेशान हूं, बेबस हूं, हाय हाय। ये जो पढ़ते हैं ना, पढ़ के इन हस्तियों को हदिया देते हैं। इस शजरे के अमल को खास समझिएगा। ये शजरा जो है, इसके चंद हस्तियां हैं, उन लाखों औलिया हैं। जब उनको पढ़ के आप हदिया देंगे, ये हदिया लिखा हुआ है, जब उनको पढ़ के आप अव्वला के दरूद पाक, सूरत फातिहा और कुल वल्लाह, ये तरकीब लिखी हुई है, जब उनको पढ़ के आप हदिया देंगे, उनकी रूहें एक पल में मुतवज्जे हो जाती हैं और दुआओं में लग जाती हैं, ये दुआएं करती हैं। एक शख्स ने अपना वाकया सुनाया, बड़ा दिलचस्प वाकया, अल्लाह अजब वाकया है। कहने लगा मैं बीमार हो गया, बीमारी तेरे तन बदन में सरात कर गई। मेरा आखिरी लम्हा था, मेरे घर वाले मेरे सामने खड़े रो रहे हैं, मैं मुतमैन। मैंने कहा बैठ जाओ, खड़े ना हो, मेरे साथ आगे से हट जाओ। कुछ कायनात की मखलूक, रूहानी नूरानी शक्लें मेरे सामने आ रही थी, मेरे सामने आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा हट जाओ। और फिर मुझे पता चला कि मेरी रूह निकल गई है और मैं मर गया हूं। एक लक्कोदक सहरा है, मैदान सहरा नहीं, एक मैदान है, हद नजर एक मैदान है, और उस मैदान में मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। और मुझे एहसास है कि आगे बरज़ख है, आगे आखिरत की जिंदगी वो सामने है, तमाम रूहें वहां जा रही हैं, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है, और मेरा अभी फैसला होना है कि मैंने जन्नत में जाना है या जहन्नम में। इसी दौरान आवाज आई, वक्फा मुद्दत, एक आवाज आई, वक्फा मुद्दत, कि इसको, और बहुत सी रूहें, नेक रूहें इकट्ठी होकर अल्लाह की बारगाह में पहुंची और कहा, एक एक रूह का मुझे नाम बताया गया, मुझे शक्ल दिखाई गई, और अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह से जाके अर्ज करने लगे, या अल्लाह
ہمارے کام کو، ہماری خیر کو لے کے چلنے والا، اس طرح کے کچھ الفاظ تھے. اے اللہ اس کو کوئی وقفہ دے دے. تو آواز آئی، وقفہ، مدت. کہنے لگے جب آواز اور وقفہ مدت آئی نا، ایک دم میرے اندر روح ڈالی گئی، اور اس نے باقاعدہ ایسا کر کے دکھایا، ایسے کر کے دکھایا، اور کہا پھر نئی زندگی دی گئی اور نیا موقع دیا گیا. آپ نہیں سوچ سکتے. اور بندہ کہنے لگا وہ ساری نیک روحیں جمع ہو گئیں. اللہ سے عرض کیا کہ مولا اس بندے کو وقفہ دے دے. تو اللہ پاک نے فرمایا جا. آواز آئی غیب سے، آواز آئی، وقفہ، مدت. ان لوگوں نے کہا مولا ہماری خیر کو پھیلانے والا ہے، ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا سفیر ہے، اس کو وقفہ دیتے، اس کو مدت دیتے. موت تو آنی آنی ہے، موت تو پہلی اور آخری حقیقت ہے. دنیا دور پرے سے آتی ہے تسبیح خانے میں، اور اس وقت تسبیح خانہ پوری دنیا میں یہ لائیو پروگرام جا رہا براہ راست. اچھا کہیں صبح، کہیں رات، کہیں دوپہر، اپنے کام کاج چھوڑ کر دنیا بیٹھی ہے اور ہماری آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہے.